آخری بات یہ آتی ہے کہ آخر واجب قربانی جو ہے واجب ہے کس پر؟ بڑے ہمارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، پتہ نہیں لگتا ہے۔ زکوٰۃ کا تو ایک نصاب ہم سب کو معلوم ہے نا، 52.5 تولہ چاندی جس شخص کے پاس موجود ہے یا اس کے برابر کسی کے پاس اگر رقم موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ بالکل یہی چیز 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے سونا آپ کے پاس موجود ہے، چاندی موجود ہے، گھر کا ساز و سامان آپ کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے، آپ کے پاس خرید و فروخت کی اشیاء موجود ہیں، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں۔ عمومی طور پر یہ 5 چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں جو عام طبقہ ہے، جسے کہتے ہیں کہ مڈل ٹائپ طبقہ ہے، اس کے پاس تو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہی ہوتی ہیں۔ گھر کا سامان زائد بھی موجود ہوتا ہے جو ہمارے اسٹور کے اندر رکھا ہوا ہے۔ زائد سامان کی تعریف یہ ہے کہ ایسا سامان جو پورا سال 365 دن گزر جائیں اور اس سامان کو ایک دفعہ بھی استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، یہ زائد سامان کہلاتا ہے۔ تو اس کی قیمت لگائی جائے گی، آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، آپ کے پاس چاندی ہے اس کی رقم کو اکٹھا کیا جائے گا، سونے کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دکان کے اندر جو آپ کی تجارت کی اشیاء موجود ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے گا کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے یا نہیں۔ اگر تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک اور وسوسہ ذہن کے اندر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ تو بعض احباب مجھ سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب 7.5 تولہ سونا ہی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو معزز سامعین اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سونے کے اوپر زکوٰۃ دینا یہ اس صورت میں ہے جس وقت آپ کے پاس ہر چیز سونے کی موجود ہو، آپ کے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو سونے کے علاوہ، آپ کے پاس چاندی کا تھوڑا سا ٹپا بھی موجود نہ ہو، آپ کے پاس کوئی تجارت کے لیے کاروبار کا سامان بھی موجود نہ ہو، آپ کے پاس کسی قسم کی گھریلو زائد اشیاء بھی موجود نہ ہو، آپ کے پاس ساری چیزیں سونے کی موجود ہوں، آپ پین اپنی جیب میں رکھتے ہیں وہ بھی سونے کا ہو، آپ گھر کے اندر آپ کا زائد سامان رکھا ہوا ہے وہ بھی سونے کا ہو، یعنی کہ آپ کی ہر چیز سونے کی ہو، کوئی 1 روپیہ بھی اس سے اوپر ایسا زائد نہ ہو جو آپ کے پاس سونے کے علاوہ موجود ہو، اس صورت کے اندر آپ کو 7.5 تولے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور ایسا میرے خیال میں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے، واللہ اعلم اگر کوئی موجود ہو، شاید کوئی ہو ایسا جس کے پاس ہر چیز ہی سونے کی ہو، لیکن اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی موجود ہے نا، 1 روپیے کی رقم کے برابر کوئی چیز بھی موجود ہے، اس کو بھی 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ان 10 ایام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان 10 ایام کے اندر وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور قربانی ایک واجب عمل ہے، 10 ذو الحجہ کے دن خون بہانے سے بہتر عمل اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ خون بہانا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو، یعنی وہ شخص اتنی طاقت رکھتا ہو کہ قربانی کر سکے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو ہماری عبادت گاہوں کے نزدیک آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو عید نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عید کی نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا بندہ عید کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے نا، وہ سارے کے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ ان گناہوں سے مراد آپ کے صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بغیر توبہ کے مطلب یہ ہے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، اور یہ ہماری سستی ہے اگر ہم اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہتے نا یا اللہ میری توبہ، میں نے آج سارے کے سارے گناہ چھوڑ دیے، تو یہ ہماری سستی ہے۔ بھائی توبہ کر لینی چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت توبہ کر لو، یا اللہ میں آج کے بعد سارے کے سارے گناہ میں نے چھوڑ دیے، بس یا اللہ مجھے معاف کر دو، سچے دل سے توبہ کر لو، کوئی بات نہیں، دوبارہ کوئی عمل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت خود ہی تو فرما رہے ہیں انا العواد بالمغفرہ، کہ میں تو مغفرت کرنے کا عادی ہوں۔ اس چیز کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر امید رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت سے بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک کے اندر ان کا 77 دفعہ نام آیا ہے، تذکرہ تو 77 سے زیادہ دفعہ آیا ہے، تو ان کی ایک سنت ہے جو انہوں نے، ان کی سنت ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ ایک تو ہے نا قربانی والی سنت ابھی ابراہیم یہ ذبح کرنا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور سنت شروع کی، وہ یہ کہ وہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی مہمان کو ضرور بٹھاتے تھے۔ ایسے ہی کھانا لے کر باہر آ گئے، کوئی چلتا ہوا بھائی آ جاؤ اپنے ساتھ کھانا کھا لو۔ ان کی ایک عادت تھی، ایک سنت تھی، ان کو محبوب عمل یہ لگتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں پڑھوں بسم اللہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی کہ میں تو اللہ کا نام لیے بغیر کھاؤں گا، اگر آپ نے کھلانا تو کھلائیں ورنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا جلال آیا، انہوں نے کہا پھر میرے دسترخوان سے آپ اٹھ کر چلے جائیں، تو آپ تشریف لے جائیں۔ وہ شخص اٹھا جانے لگا، ابھی کچھ ہی قدم چلا تھا، جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا جا میرے خلیل کے پاس میرا پیغام پہنچا۔ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ابراہیم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ 70 سال سے میں اس کو اپنا نام لیے بغیر کھانا کھلا رہا ہوں، آج تجھے ایک موقع ملا تو نے وہ بھی نہیں پورا کیا۔ تو اللہ رب العزت کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا بندہ کیسا عمل کرتا ہے، مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، میری مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ رب العزت تو محبت کرتے ہیں بس۔ اللہ رب العزت جب تک ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العزت ہمارے سے محبت کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے بار بار توبہ مانگتے رہیں، اے اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں کسی گناہ کے اندر بالکل ملوث نہیں ہوں گا، یا اللہ آج میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔